بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ لمحمد رحمہ اللہ ان المذکور لفظ الجمع وادناہ فی المیراث اثنان نجد ذلك فی القرآن فکان من کل فریق اثنان وامہات الاولاد ثلاث ولہذا یقسم علی سبعۃ ولہما ان الجمع المحل بالالف واللام ان الجمع المحل بالالف واللام یراد به الجنس وانه يتناول الادنى مع احتمال الكل لا سيما عند تعذر صرفه الى الكل۔ گرامی قدر، اوپر سے جو مسئلہ حضرات ائمہ احناف کے درمیان مختلف فی چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کی 3 ولد جس نے اس الفاظ میں وصیت کیا کہ میرے مال کا ثلث میری امہات اولاد کو اور مساکین اور فقراء کو دیا جائے، تو اب ثلث کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ثلث کو 7 حصوں پر تقسیم کیا جائے گا، 3 امہات اولاد کے لیے ہر ایک کا ایک حصہ، اور 4 مساکین اور فقراء کے لیے ہر ایک کا 2 حصہ، جبکہ شیخین فرماتے ہیں ثلث کو 5 سہام پر تقسیم کیا جائے گا، ان میں سے 3 امہات اولاد کے لیے اور 2 مساکین و فقراء کے لیے ہر ایک کو ایک ملے گا۔ تو یہاں سے ان حضرات کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سہام پر ثلث کو تقسیم کرنے کی جو دلیل بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ الجمعی یہاں پر مذکور جو ہے وصیت میں جمع کا لفظ ہے، فرمایا کہ وللفقراء والمساکین ثلث مالی لامہات اولادہ وللفقراء والمساکین، مساکین اور فقراء جمع کے الفاظ ہیں، اور باب میراث میں جمع کا اقل فرد 2 ہوتا ہے۔ اب یہاں مسکین 2 ہوئے اور فقیر بھی 2 ہوئے اور 3 امہات اولاد ہے، لہٰذا مجموعہ 7 ہو گیا، 2 مسکین 2 فقیر 4 اور 3 امہات اولاد۔ اور اس کی دلیل قرآن میں ہم پاتے ہیں کہ باب میراث میں جمع کی ادنا مقدار جو ہے 2 ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ کہ اخوہ کا اقل فرد 2 ہے۔ اس اعتبار سے امام محمد کہتے ہیں کہ اس ثلث کو 7 سہام میں تقسیم کیا جائے۔ حضرات شیخین فرماتے ہیں دلیل کے طور پر کہ جب جمع پر الف لام داخل ہو جاتا ہے ان الجمع المحل بالالف واللام یراد به الجنس، تو وہاں جمعیت کے معنی باطل ہو کر کے جنسیت مراد ہوتی ہے، اور جنس و ادنا کو بھی شامل ہوتا ہے کل کے احتمال کے ساتھ، خاص طور پر جہاں پر کل کی طرف اس کو پھیرنا متعذر ہو، دشوار ہو، تو یہاں بدرجہ اولا یہ معنی مراد لیے جائے گے، یعنی جنس والے معنی، کیونکہ تمام مساکین اور فقراء پر ثلث کو تقسیم کرنا بہت متعذر ہے، چنانچہ ہر فریق میں سے صرف فرد واحد کا اعتبار کیا جائے گا، تو اب سہام کا مجموعہ 5 ہو گیا، ان میں سے 3 امہات اولاد کے لیے اور ایک مساکین اور فقراء کا ہو گیا۔ معنی جمعیت باطل ہو کر معنی جنسیت مراد ہو گئے۔ فیعتبر من کل فریق واحد، ہر فریق یعنی فقراء اور مساکین میں سے ہر فریق میں ایک کا اعتبار ہوگا۔ فبلغ الحساب 5، تو یہ حساب اب 5 کو پہنچ گیا۔ والثلاثۃ للثلاث، اور جو 3 ہے مقدار وہ 3 کے لیے ہے۔ ولو اوصى قال ولو اوصى بثلثه لفلان وللمساکین فنصفه لفلان، یہ عبارت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو ترجمے ہی سے سمجھ لیں گے، آسان ہے۔ اور اگر امام محمد نے فرمایا کہ اگر وصیت کیا اپنے تہائی مال کی فلاں کے لیے اور مساکین کے لیے،
تو فنصفہ لفلان ونصفہ للمساکین، نصف فلاں کے لیے ہوگا ثلث کا اور نصف مساکین کے لیے ہوگا، یہ حضرات شیخین کے نزدیک، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثلثہ لفلان، ثلث کا جو ثلث ہے 1/3 وہ فلاں کے لیے، وہ ثلثاہ للمساکین، اور 2 ثلث مساکین کے لیے۔ اور اس کی بنیاد بھی وہی قاعدہ ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا کہ امام محمد کہتے ہیں کہ مساکین جمع لفظ ہے، اور جمع کا ادنا مقدار باب میراث میں اس کا ادنا فرد 2 ہوتا ہے، لہذا مساکین جب 2 ہے تو ثلث کا 2 ثلث مساکین کے لیے اور 1 ثلث فلاں کے لیے ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَوْصَى لِلْمَسَاكِينِ لَهُ صَرْفُهُ إِلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ عِندَهُمَا وَعِندَهُ لَا يُصْرَفُ إِلَّا إِلَى مِسْكِينَيْنِ بِنَاءً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، إِلَى مِسْكِينِينَ بِنَاءً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ۔ فرمایا کہ اس نے مساکین کے لیے وصیت کی، تو شیخین کے نزدیک موسی کو حق ہے 1 مسکین پر صرف کرنے کا، اور امام محمد کے نزدیک صرف نہیں کیا جائے گا مگر 2 مسکینوں پر، وہی قاعدہ ہے ولو لا یصرف الا الی مسکینین بناء علی ما بینا، اسی قاعدے پر امام محمد کہتے ہیں کہ بھی جمع کا ادنا اطلاق 2 پر ہوتا ہے باب میراث میں، اس لیے 2 مسکین کو دینا ہوگا، جبکہ تو شیخین کہتے ہیں کہ جمعیت باطل ہو جاتی ہے الف لام کے داخل ہونے سے، تو اس نے للمساکین الف لام کے ساتھ کہا ہے، تو 1 فرد یعنی جنسیت والا معنی مراد ہوگا۔ قال ومن اوصى لرجل ب100 درهم وللآخر ب100 ثم قال للآخر قد اشركتك معهما فله ثلث كل 100۔ یہاں سے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا کہ اگر زید نے عمرو کو 100 روپے کی وصیت کی اور بکر کے لیے بھی 100 کی وصیت کی، ثم وللآخر ب100 ثم قال للآخر، اب زید خالد سے کہتا ہے یعنی تیسرا آدمی ہے کہ میں نے تجھے ان دونوں کے ساتھ شریک کر دیا، 2 آدمیوں کے لیے 100 کی وصیت کی اور تیسرے سے کہا میں نے تجھے ان دونوں کے ساتھ شریک کر دیا، تو خالد 33 روپے عمرو سے اور 33 روپے بکر سے لے گا، جس کا مجموعہ 66، اور اتنا ہی ان دونوں میں سے ہر ایک کے پاس باقی رہ گیا، تو مساوات ہو گئی، اور شرکت برابری کو چاہتی ہے کیونکہ اس نے شریک کیا ہے تو مساوات ہونا چاہیے، لہذا دونوں سے 33 لے گا خالد، جس کا مجموعہ 66 ہوگا، اور دونوں کے پاس 66 روپے باقی رہے گے، تو یہ مساوات ہوگی۔ اس کے برعکس اگر ایسا کہا زید نے عمرو کے لیے 400 کی اور بکر کے لیے 200 کی وصیت کیا، اب برابر نہیں ہے، پھر زید خالد سے کہتا ہے میں نے تجھے ان دونوں کے ساتھ شریک کر دیا، تو یہاں برابری کی وصیت نہیں نکل سکتی جو پہلے تھی، کیونکہ دونوں کے پاس مال متفاوت ہے، عمرو کے لیے 400 ہے اور بکر کے لیے 200 ہے، بس صرف ایک صورت باقی رہ گئی تھی، اس لیے ہم نے اس پر عمل کیا، اور وہ یہ ہے کہ خالد عمرو سے 200 اور بکر سے 100 لے گا تاکہ لفظ شرکت پر بقدر امکان عمل ہو سکے، کیونکہ عمرو کے پاس 400 ہے تو خالد اس سے 200 لے گا، اور بکر کے پاس 200 ہے اس لیے اس سے 100 لے گا، اور ورنہ اس کے علاوہ یہاں شرکت پر عمل کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی کو کہا پہلی صورت میں لیا نہ شرکت للمساوات لغتاً، اس لیے کہ شرکت مساوات کے لیے آتی ہے لغت کے اعتبار سے، یعنی شرکت لغت میں مساوات کے لیے ہے، وقد امکن اثباتہ بین الکل بما قلناہ، اور مساوات کو ثابت کرنا سب کے درمیان ممکن ہے، جیسا کہ ہم نے کہا لاتحاد المال، چونکہ مال دونوں کے لیے برابر وصیت کیا گیا تھا، لأنہ یصیب کل واحد منہم ثلث 100، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے 100 کا 2/3 ہوگا، یعنی 66 روپے، بخلاف ما اذا اوصى لرجل ب400، برخلاف دوسری صورت کہ جب وصیت کیا ایک آدمی کے لیے 400 کی، وللآخر ب200 اور دوسرے کے لیے 200 کی، ثم کان الاشتراک، پھر اشتراک ہوا یعنی کسی کو شریک کیا دونوں کے ساتھ، لأنه لا يمكن تحقیق المساوات بین الکل، اب ان تینوں کے درمیان مساوات کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے، لتفاوت المالین، اس لیے کہ دونوں موسیٰ لہو کے پاس جو مال ہے وہ الگ الگ ہے، ایک کے پاس 400 ہے دوسرے کے پاس 200 ہے، فحملناه على مساواته كل واحد بتنصیف نصیبه عملا باللفظ بقدر الامکان۔
تو ہم نے اس کو محمول کیا ثالث کے مساوی ہونے پر، حملنا والا مساواتی، ہر ایک سے ہر ایک کے حصے کو آدھا کرنے کے ساتھ 400 والے سے 200 لے گا خالد اور 200 والے سے 100 لے گا، تو ہر ایک کے حصے کو آدھا کرنے کے ساتھ لفظ اشتراک پر بقدر امکان عمل کرتے ہوئے ہم نے اس طرح مساوات کو ثابت کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں کوئی صورت نہیں ہے۔ قال ومن قال لفلان علی دین فصدقوه معناه قال لذلك لورثته فإنه يصدق إلى الثلث وهذا استحسان وفي القياس لا يصدق۔ مسئلہ یہ ہے کہ زید اپنے ورثہ سے کہتا ہے خالد کا میرے ذمے قرض ہے، تو جب وہ آپ لوگوں کے پاس اپنا قرض لینے کا آئے مطالبہ کرے تو جو مقدار وہ بتائے تم اس کی تصدیق کرنا، فصدقوه۔ اب خالد زید کے مرنے کے بعد آیا اور اپنے قرض کا مطالبہ کیا اور اس کی مقدار بتائی، تو تہائی ترکے تک اس کی تصدیق کی جائے گی، لا يصدق فإنه يصدق إلى الثلث وهذا استحسان۔ وہ بھی یہ تہائی تک جو تصدیق کی بات ہے یہ حکم استحسان کا ہے، ورنہ قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ خالد کی بالکل تصدیق نہ کی جائے، اس لیے کہ زید نے اگرچہ اقرار تو کیا ہے، موسی نے، وہ جس نے ورثہ سے کہا ہے اس نے اقرار تو کیا اپنے اوپر دین کا، لیکن اس میں قرضوں کی مقدار مجہول ہے، اور اقرار مجہول اگرچہ صحیح ہو جاتا ہے لیکن اس پر حکم کا ترتب اس وقت ہوتا ہے جب اس کا بیان آ جائے، اور بیان آیا نہیں تھا جبکہ موسی کا انتقال ہو گیا، اور وہ اب بیان کرنے کا محل بھی نہیں رہا۔ اب اس نے یہ جو بات کہی تھی کہ اس کی تصدیق کر دینا، یہ بھی اقرار مذکور کے لیے بیان نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کا صدور خود خلاف شرع ہے، کیونکہ شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جب مدعی کوئی دعویٰ کرے تو اس کی تصدیق حجت کے بعد کی جاتی ہے، اور موسی کہتا ہے بغیر حجت کے تصدیق کرو، یہ خلاف شریعت ہے۔ تو یہ اقرار مطلق نہ ہوا کہ اس پر اقرار کے احکام جاری کیے جا سکے، اس لیے قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ یہ اقرار ہی غیر معتبر ہو جائے اور خالد کی کسی بھی طرح تصدیق نہ کی جائے، مگر قیاس کو چھوڑ کر کے استحسان پر عمل کیا ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو ہے دلیل استحسان بیان فرما رہے ہیں، پہلے ہم اس کو عبارت سے ملاتے ہیں، وفی القیاس لا یصدق لأن الاقرار بالمجهول وان كان صحیحا، اقرار مجهول اگرچہ کہ صحیح تو ہو جاتا ہے لیکن لا يحکم به الا بالبیان، لیکن اقرار مجهول پر حکم نہیں لگایا جاتا ہے مگر بیان کے بعد۔ وقوله فصدقه، اب موسی نے یہ جو بات کہی ہے کہ اس کی تصدیق کر دینا، صدر مخالفا للشرع، اس کی یہ بات مخالف شریعت ہے، لأن المدعی لا يصدق الا بحجت، اس لیے کہ مدعی کے دعوے کی تصدیق دلیل و حجت کے ساتھ کی جاتی ہے، فتعذر اثباتہ، لہذا اس اقرار کو ثابت کرنا، مطلق اقرار کو ثابت کرنا دشوار ہے، فلا یعتبر، لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جانا چاہیے، وجہ الاستحسان، دلیل استحسان اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہاں زید کا مقصد یہ کہ خالد کو ورثہ پر مقدم رکھا جائے، جس کے لیے اس نے کہا کہ وہ مطالبہ کرے اس کا دین مجھ پر ہے، اس کی تصدیق کر دینا، اور یہاں اس کے ارادے کو نافذ کیا جا سکتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو وصیت قرار دیا جائے، ایک قرار دین کو وصیت قرار دیا جائے، کیونکہ زید کا منشا خالد کو ورثہ پر مقدم کرنا ہے۔ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص پر کسی کا حق ہے لیکن وہ اس کی مقدار سے واقف نہیں ہے، بس اتنا جانتا ہے کہ خالد کا میرے اوپر حق ہے، تو ایسی صورت میں زید محتاج ہوگا کہ اس قسم کی وصیت کرے جس سے وہ حق اتر جائے جو اس کے ذمے خالد کا باقی ہے، لیکن اس کی مقدار سے زید واقف نہیں، اس لیے وہ مجبوراً کہتا ہے کہ خالد جو کہے اس کی تصدیق کر دینا، تو یہ ایسی وصیت ہو گئی جس میں موسیٰ بھی کی تعداد بیان کرنے کا اختیار خود موسیٰ لہو کو ہو، تو یہ وصیت درست ہوتی ہے، اور موسیٰ لہو کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ ثلث سے زیادہ کی وصیت کرے، اور اگر کرے گا بھی تو ثلث سے زیادہ اس کی وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہاں اب زید کی وصیت کا حاصل یہ ہوا کہ جب تمہارے پاس خالد آئے اور مجھ پر اپنا مالی دعویٰ کرے تو جتنا وہ چاہے اتنا ہی اس کو میرے مال میں سے دے دینا، تو یہ وصیت صحیح ہے، معتبر ہے، لیکن تہائی تک اس کا اعتبار ہے، تہائی سے زیادہ میں اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا، گویا خالد کی تصدیق فقط ثلث تک کی جائے گی، اس سے زیادہ میں نہیں، اسی کو بیان کیا یہاں پر۔ وجہ الاستحسانی انا نعلم ان من قصده تقدیمہ علی الورثہ، کہ زید یعنی موسی کا منشا
اس کو یعنی یہاں جیسے مثال کے طور پر خالد کو مقدم کرنا ہے ورثہ پر، وقد امکن تنفیذ قصدہ بطریق الوصیہ، اور وصیت کے طریقے پر اس کے ارادے کو نافذ کرنا ممکن ہے یہاں پر، وقد یحتاج الیہ من یعلم باصل الحق علیہ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص اصل حق کو جانتا ہے دون مقداری، لیکن اس کی مقدار کو نہیں جانتا، وہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ سعی منہ فی تفریغ ذمتہ، کہ وہ کسی طرح اپنے ذمے جو قرض و باقی ہے تو اس سے فارغ ہو جائے، سبکدوش ہو جائے، فیجعلھا وصیۃ، تو وہ اسے وصیت قرار دیتا ہے، جعل التقدیر فیہا الی الموصی لہ، جس میں اس وصیت کی مقدار کو متعین کرنے کا حق موصی لہ کو ہوتا ہے، کانہ قال، گویا کہ وہ اس طرح کہتا ہے، اذا جاءکم فلان وادعا شیئا، کہ جب فلاں تمہارے پاس آیا اور کسی چیز کا دعویٰ کرے، فاعطوہ من مالی ما شاء، تو میرے مال میں سے اسے وہ دے دو جو وہ چاہے، وہذہ معتبرۃ من الثلث، اور یہ وصیت ثلث سے معتبر ہوتی ہے، فلہذا یصدق علی الثلث دون زیادہ، یہی وجہ ہے کہ یہاں تصدیق ثلث تک کی جائے گی، ثلث سے زیادہ میں تصدیق نہیں کی جائے گی۔ قال وان اوصى بوصايا غير ذلك يعزل الثلث لاصحاب الوصايا والثلثان للورثه۔ ابھی ہم نے جو مسئلہ پڑھا ہے کہ خالد کی تصدیق ثلث میں کریں گے، اس سے زیادہ میں نہیں کریں گے، یہ اس وقت ہے جب کہ موصی نے کچھ اور وصیتیں اس کے علاوہ نہ کی ہو، لیکن اگر اس نے اس کے علاوہ اور بھی وصیتیں کر رکھی ہے تو پھر یہ حکم نہیں ہے جو اوپر مذکور ہوا، بلکہ اب یہاں حکم یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اصحاب الوصایا جو خالد کے علاوہ ہے، جس کے لیے گویا وصیت مجہول ہے، پورے ترکے میں سے ان اصحاب الوصایا کا ثلث الگ کر دیا جائے گا، کیونکہ وصیت کا نفاذ ثلث میں ہوتا ہے، لہذا اصحاب الوصایا ان کا ثلث الگ کر دیں گے اور ورثہ کے 2 ثلث الگ کر دیں گے، یعنی کل ترکے کے 3 حصے کر دیے جائیں گے، ایک اصحاب الوصایا کے اور 2 ورثہ کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب الوصایا جن جن لوگوں کے لیے وصیت کیا ہے ان کا ثلث معلوم ہے، اور ورثہ کے 2 ثلث وہ بھی معلوم اور متعین ہے۔ اب رہا خالد کا حق، وہ مجہول ہے، اور مجہول یہ معلوم کا مزاحم اور مقابل نہیں ہوتا، اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ اصحاب الوصایا کا ثلث الگ کر لیا جائے گا اور ورثہ کے 2 ثلث الگ کر لیے جائیں گے۔ اب یہ الگ کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ تو کہا کہ معلوم اور مجہول کا تقاضا یہ بھی تھا کہ مجہول معلوم کا مزاحم نہ ہو اور معلوم کو جدا کر لیا ہے، ساتھ ہی ساتھ جدا کرنے میں یہ بھی فائدہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک فریق خالد کے حق میں کے متعلق زیادہ معلومات اور زیادہ بصیرت رکھتا ہو، اور دوسرا فریق دیدہ و دانستہ جھگڑالو ہو، یعنی جب خالد آ کر دعویٰ کرے کہ میرے 300 روپے تھے تو ایک فریق تو کہہ دے کہ یہ سچ کہتا ہے اتنا ہی تھا، دوسرا کہہ دے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے اس کے تو 85 روپے تھے۔ لیکن جب ہر فریق کا الگ الگ حصہ کر دیا گیا تو ہر فریق اپنے اقرار میں ماخوذ ہوگا، کوئی منازعات اور جھگڑے کی صورت نہیں پیدا ہوگی۔ تو اب جب ایک ثلث اصحاب الوصایا کا اور 2 ثلث ورثہ کے الگ کر لیے جائے تو اب آگے کیا کیا جائے گا؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسے آگے بتائیں گے۔ پہلے ہم اسے عبارت سے ملاتے ہیں، وَإِنْ أَوْصَى بِوَصَايَا غَيْرِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کا مطلب جو مجہول حق کی وصیت کیا ہے کہ تم اس کی تصدیق کرنے، جیسے خالد اگر آئے تو میرے مال میں سے وہ جو چاہے دے دو، تو اس کے علاوہ اگر اور مالوں کی اگر اس نے وصیت کیا ہے يُعْزَلُ الثُّلُثُ لِأَصْحَابِ الْوَصَايَا، تو 1 ثلث اصحاب وصایا وصیت والوں کے لیے الگ کر لیا جائے گا، وَالثُّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ، اور 2 ثلث ورثہ کے الگ کر لیے جائیں گے۔ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ معلوم، اس لیے کہ ورثہ کی میراث معلوم ہے، وَقَضَى الْوَصَايَا معلوم، اور جو اصحاب وصایا ہے جو وصیت ہے وہ بھی معلوم ہے، وَهَذَا مَجْرٌ، اور یہ دین یعنی خالد کا جو حق ہے یہ مجہول ہے، فَلَا يُزَاحِمُ الْمَعْلُومَ، یہ معلوم کے مزاحم نہیں ہوگا، فَيُقَدَّمُ عَزْلُ الْمَعْلُومِ، لہذا معلوم کو الگ کرنا مقدم کیا جائے گا، وَفِي الْإِفْرَازِ فَائِدَةٌ أُخْرَى، اور یہ جدا کرنے میں ایک اور فائدہ ہے، وہ أَنَّ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ قَدْ يَكُونُ أَعْلَمَ بِمِقْدَارِ هَذَا الْحَقِّ، کہ 2 فریقوں میں سے ایک یعنی ورثہ اور موصی لہم میں سے ایک اس حق کی مقدار کو زیادہ جانتا ہو، وَأَبْصَرَ بِهِ، اور زیادہ بصیرت رکھتا ہو، وَالْآخَرُ أَلَدُّ خِصَامًا، اور دوسرا جھگڑالو ہو، وَعَصَاهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْفَضْلِ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ زیادتی کے سلسلے میں مختلف ہو، اختلاف کرے، إِذَا ادَّعَاهُ الْخَصْمُ، جب صاحب دین اس سے مخاصمت کرے، وَبَعْدَ الْإِفْرَازِ يَصِحُّ إِقْرَارُ كُلِّ وَاحِدٍ فِيمَا فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ مُنَازَعَةٍ، اور ہر ایک کا حصہ الگ الگ کر لینے کے بعد
ہر فریق اپنے اقرار میں ماخوذ ہوگا اور کوئی منازعات اور جھگڑے کی صورت سامنے نہیں آئے گی۔ اب آگے حکم بیان کرتے کہ پھر اس کے بعد کیا کیا جائے گا۔ وَإِذَا عُزِلَ يُقَالُ لِأَصْحَابِ الْوَصَايَا صَدِّقُوهُ فِي مَا شِئْتُمْ وَيُقَالُ لِلْوَرَثَةِ صَدِّقُوهُ فِي مَا شِئْتُمْ لِأَنَّ هَذَا دَيْنٌ فِي حَقِّ المستحق وصیۃً فی حق التنفیذ۔ جب پورے ترکے کے 3 سہام کر کے 1/3 اصحاب الوصایا کے اور 2 ورثہ کے جب الگ الگ کر دیے گئے تو اصحاب الوصایا جتنے قرض کا اقرار کرے اسی اقرار کا 1/3 خالص کو دیں گے، اور ورثہ جتنا اقرار کرے اس کا 2/3 دیں گے، یعنی ہر فریق اپنے اقرار کے مطابق ماخوذ ہوگا اور ایک فریق دوسرے کے اقرار کی وجہ سے ماخوذ نہ ہوگا۔ لہذا اگر اصحاب وصایا اور ورثہ دونوں نے یہ اقرار کر لیا کہ خالد کا حق 300 روپے ہے تو 100 روپے اصحاب الوصایا دیں گے اور 200 روپے ورثہ دیں گے، اور اگر کم و بیش ہو تو ہر فریق اپنے اقرار کے مطابق ماخوذ ہوگا، یعنی جس نے خالد کے لیے صاحب دین کے لیے جتنی مقدار اقرار کیا ہے کہ اس کا دین اتنا ہے اسی کی مقدار وہ اپنے اقرار کے مطابق دیں گے۔ مثلا اصحاب الوصایا 600 روپے کا اقرار کر رہے ہیں کہ خالد کے 600 روپے تو اور ورثہ 900 روپے کا اقرار کر رہے ہیں تو اصحاب الوصایا 200 اور ورثہ 600 دیں گے، یعنی جتنا اقرار اس اقرار کا 1/3 دیں گے۔ لأن هذا وَإِذَا عُزِلَ يُقَالُ لِأَصْحَابِ الْوَصَايَا صَدِّقُوهُ فِي مَا شِئْتُمْ وَيُقَالُ لِلْوَرَثَةِ صَدِّقُوهُ فِي مَا شِئْتُمْ۔ اب دونوں فریقوں سے کہا جائے گا کہ تم جتنا چاہتے ہو اس میں اس کی تصدیق کرو، لأن هذا دین فی حق المستحق، اس لیے کہ یہ مقر لہو کے حق میں دین کی تصدیق ہوں گی، وصیۃً فی حق التنفیذ، اور تنفیذ کے سلسلے میں یہ وصیت ہے۔ یہ مستحق کے حق میں قرض ہے، تنفیذ کے حق میں وصیت ہے۔ ھذا دین فی حق المستحق وصیۃ فی حق التنفیذ، لأن ھذا دین فی حق المستحق وصیۃ فی حق التنفیذ۔ مستحق کے حق میں قرض ہے، تنفیذ کے حق میں وصیت ہے، پر جب اقرار کر لیا ہو ہر فریق نے کسی مقدار کا تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ ترکے میں دین شائع ہے دونوں حصوں میں، یعنی دونوں حصوں میں جو ایک ورثہ کا حصہ ہے اور ایک اصحاب وصایا کا جو حصہ ترکے میں اس میں دین شائع ہے، یعنی دین اسی میں پھیلا ہوا ہے، تو اصحاب الثلث موسیٰ لہم اپنے اقرار کے ثلث میں ماخوذ ہوں گے اور ورثہ اپنے اقرار کے 2 ثلث میں ماخوذ ہوں گے، ہر فریق کے اقرار کو نافذ کرتے ہوئے اس کے حق کی مقدار میں۔ فَإِذَا أَقَرَّ كُلُّ فَرِيقٍ بِشَيْءٍ ظَهَرَ أَنَّ فِي التَّرَكَةِ دَيْنًا شَائِعًا فِي النَّصِيبَيْنِ فَيُؤْخَذُ أَصْحَابُ الثُّلُثِ بِثُلُثِ مَا أَقَرُّوا، اصحاب ثلث ماخوذ ہوں گے یعنی موسیٰ لہم اپنے اقرار کے ثلث اور تہائی کے، والورثۃ بثلثی ما اقروا، اور ورثہ ماخوذ ہوں گے اپنے اقرار کے 2 ثلث کے، تنفیذا لاقرار کل فریق فی حق قدری، ہر فریق کے اقرار کو اس کے حق کی مقدار میں نافذ کرنے کے لیے، وعلی کل فریق منہما الیمین علی العلم، اور ہر فریق پر علم پر قسم کھانا ہے۔ اگر مقر لہو اس اقرار سے زیادہ کا دعویٰ کرے، اس لیے کہ فریق سے قسم لی جا رہی ہے اس فعل پر جو اس کے اور اس کے غیر کے درمیان جاری ہوا ہے، یقینی طور پر قسم کھائیں گے، علم پر قسم کھائیں گے، یعنی معلوم اب کہ ہمیں معلوم ہے، ان ادعا المقر لہو زیادۃ علی ذالک، اگر مقر لہو اس سے زیادہ کا اقرار کرے تو ہر فریق قسم کھائے گا جاننے پر اور علم پر، لأنہ یحلف علی ما جری بینہ و بین غیرہ، اس لیے کہ وہ قسم کھا رہا ہے جو اس کے اور اس کے غیر کے درمیان معاملہ چلا ہے، جاری ہوا ہے، اس پر وہ قسم کھا رہا ہے۔ اس کے بعد والی عبارت میں جو مسئلہ مذکور ہے ہم اسے آئندہ سبق میں سمجھنا چاہیں گے، اس سے پہلے یہاں ایک سوال ہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ پہلے مسئلے میں کہا تھا کہ یہ اقرار حقیقت میں وصیت ہے اور اس کو وصیت قرار دے کر نافذ کیا تھا، تو اب اس کے وصیت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اصحاب الوصایا سے اقرار کرایا جائے اور اس میں خالد کو اس کا حق دے دیا جائے، لہذا ورثہ کو ماخوذ کرنا اور ان سے اقرار و تصدیق کرا کر اقرار کے 2 ثلث ان سے دلوانا کیسے صحیح ہوگا جبکہ یہ دین نہیں بلکہ وصیت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے وصیت اس کو اس لیے قرار دیا تھا
تاکہ اس کو نافذ کرنے کا راستہ ہموار ہو جائے، ورنہ حقیقت میں یہ قرض ہے۔ اس لیے کہ خالد اس کو وصیت نہیں کہتا، وہ اس کو اپنا قرض کہتا ہے، لیکن چونکہ وصیت کے ساتھ اس کی مشابہت ہے اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اس کا نفاذ فقط ثلث میں ہوگا، ثلث سے زیادہ میں نہ ہوگا۔ اور چونکہ اس کے اقرار و دین سے بھی مشابہت ہے، اس کو اقرار اور دین سے بھی مشابہت ہے، اس لیے ہم اس کو پورے ترکہ شائع قرار دیں گے اور محض اس کو وصیت قرار دے کر اصحاب الوصایا کو ماخوذ نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ ورثہ بھی تصدیق کرائی جائیں گی، ورثہ سے بھی، اور جہاں تک وہ تصدیق کریں گے اس کا 2 ثلث ان سے لیا جائے گا۔ لأن ھذا دین فی حق المستحق، مصنف نے اسی کا جواب دیا ہے اپنی اس عبارت سے کہ ھذا دین فی حق المستحق، کہ یہ مستحق کے حق میں دین ہے اور ترکے میں ہر فریق کو اسی تناسب سے ملا ہے، اس لیے اس کی حیثیت صرف وصیت کی نہیں رہی بلکہ اس کی حیثیت دین اور اقرار کی بھی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صلی اللہ